السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان رینجرز کے رینک سٹرکچر اور پروموشن کرائٹیریا سب انسپکٹر ٹو SSR ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا۔ اس کے علاوہ رینجرز سروس کرائٹیریا اور کلیریکل سٹاف کا جو رینک سٹرکچر ہے وہ بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی رینجرز سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ میں اسی چینل پہ وقتاً فوقتاً اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم رینجرز کے رینک سٹرکچر سے۔ ڈائریکٹ انٹری سب انسپکٹر کے بعد رینجرز کے ٹوٹل 5 رینک ہیں، جس میں سب انسپکٹر، انسپکٹر، DSR، SR اور SSR شامل ہیں۔ یاد رکھیں SSR یعنی سینئر سپرنٹینڈنٹ آف رینجرز، پاکستان رینجرز پنجاب ہو یا سندھ ہو اس کا آخری رینک ہے۔ SSR کے بعد جو کمانڈ کرتے ہیں وہ پاکستان آرمی کے سینئر آفیسرز کمانڈ کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ انٹری سب انسپکٹر BPS 12 کا ہے پنجاب رینجرز میں اور BPS 13 سندھ رینجرز میں۔ انسپکٹر 16 گریڈ کا ہے، DSR 17، SR 18 اور SSR 19 گریڈ کا ہوتا ہے۔ اور جو کلیریکل سٹاف ہوتے ہیں جس میں سب انسپکٹر کلرک وہ BPS 15 کا ہوتا ہے، اور انسپکٹر کلرک جس کو OS بھی کہتے ہیں وہ BPS 17 کا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو کلیریکل سٹاف ہے وہ ڈائریکٹ بھرتی نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سولجرز بھرتی ہوتے ہیں، وہاں سے وہ پروموشن لیتے لیتے سب انسپکٹر بنتے ہیں اور وہ انسپکٹر بنتے ہیں، اس کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان کا جو کلیریکل سٹاف کا جو رینک سٹرکچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے GD سے، اور ان کا جو پے اسکیل ہے وہ بھی جنرل ڈیوٹی یعنی کہ GD والوں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ جو ڈائریکٹ انٹری سب انسپکٹر GD کا ہوتا ہے، بعد میں وہ پرموٹ ہو کے انسپکٹر بھی بن جاتا ہے، BPS 16 کا ہوتا ہے انسپکٹر، یہ دونوں نان گزیٹڈ ہیں۔ جو انسپکٹر کلرک ہے وہ BPS 17 کا ہے، میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو، وہ گزیٹڈ آفیسر ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی 3 رینکس ہیں رینجرز کے وہ گزیٹڈ آفیسرز ہیں، جن میں DSR، SR اور SSR شامل ہیں۔ یاد رکھیں یہ رینجرز کا جو رینک سٹرکچر ہے اور پروموشن کرائٹیریا ہے وہ سیم لائک پولیس کی طرح ہے۔ یہ تھے رینجرز جیسا کہ رینجرز میں DSR ہوتا ہے، اسی طرح پولیس میں DSP ہوتا ہے۔ رینجر میں SR ہوتا ہے اور پولیس میں SP ہوتا ہے، اور رینجرز میں SSR ہوتا ہے اور پولیس میں SSP ہوتا ہے۔ بس P اور R کا فرق ہے، باقی رینک سٹرکچر اور پروموشن کرائٹیریا بالکل دونوں پولیس اور رینجرز ڈپارٹمنٹ کا سیم ہی ہے۔ اب میں آپ کو رینجرز کے پروموشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ پروموشن کتنے عرصے بعد ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ سب انسپکٹر ٹو انسپکٹر جو پروموشن کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ کم سے کم 4 ایئرس اور زیادہ سے زیادہ 10 سال۔ ایسا بھی ہوا کہ 4 سال کے اندر لوگ سب انسپکٹر سے انسپکٹر پروموٹ ہوئے ہیں، اور ایسا بھی ہوا ہے بعض دفعہ کہ لوگ 10 سال بعد سب انسپکٹر سے انسپکٹر پروموٹ ہوئے ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ رینجرز میں جو پروموشن ہوتا ہے وہ سینیارٹی کی بیس پہ ہوتا ہے، اور لوگ اپنے اپنے نمبر پہ آ کے پروموٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کم سے کم 4 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال کا جو سین ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ اگر انسپکٹرز کی ویکنسیاں زیادہ خالی ہوں گی تو سب انسپکٹر زیادہ پروموٹ ہوں گے۔ جب سب انسپکٹر پروموٹ زیادہ ہوں گے
تو پروموشن سسٹم تیز ہوگا تو ٹائم کم سے کم لگے گا. اگر انسپیکٹرز کی ویکنسیاں کم خالی ہوں گی تو سب انسپیکٹر کم پروموٹ ہوں گے. جب سب انسپیکٹر پروموٹ ہی کم ہوں گے تو جو سینیارٹی میں لوگ ہیں وہ پینڈنگ میں رہیں گے اور ٹائم زیادہ سے زیادہ لگ جائے گا. یہ طریقہ کار ہے سب انسپیکٹر ٹو انسپیکٹر پروموشن کا اور اس میں جو ٹائم ڈیوریشن لگتا ہے اس کا. اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے تو سیم انسپیکٹر ٹو ڈی ایس آر کا بھی اس طرح ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی آپ کو انسپیکٹر ٹو ڈی ایس آر کم سے کم 5 سال لگیں گے اور زیادہ سے زیادہ 10 سال لگیں گے. ٹھیک ہے, بعض دفعہ اس سے کم بھی لگتے ہیں, بعض دفعہ اس سے زیادہ لگتے ہیں. یہاں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ڈی ایس آرس کی ویکنسیاں خالی ہیں. ٹھیک ہے, جتنے ڈی ایس آر کی سیٹ خالی ہوں گی تو اتنے انسپیکٹر ڈی ایس آر پروموٹ ہوں گے. جب انسپیکٹر ڈی ایس آر پروموٹ ہوں گے تو زیادہ ڈی ایس آروں کی ویکنسیاں خالی ہوں گی تو زیادہ انسپیکٹر پروموٹ ہوں گے تو پروموشن تیز ہوگی. اگر کم ہوں گے تو پروموشن سلو ہوگی. سیم کرائٹیریا ڈی ایس آر ٹو ایس آر کا بھی ہے. اگر ایس آر کی ویکنسیاں زیادہ خالی ہوں گی تو زیادہ ڈی ایس آر پروموٹ ہوں گے, پروموشن تیز ہوگی. اگر ایس آر کی ویکنسیاں کم ہوں گی تو ڈی ایس آر کم پروموٹ ہوں گے تو پروموشن سلو ہوگی. اسی لیے جو کم سے کم ٹائم ڈیوریشن لگتا ہے ڈی ایس آر کے لیے وہ بھی 5 ایئرس اور زیادہ سے زیادہ 12 ایئرس کا ٹائم ڈیوریشن ہے ڈی ایس آر ٹو ایس آر پروموٹ ہونا. ان وقفے کے درمیان میں یہ پروموشن ہو جاتا ہے. سیم اسی طرح ایس آر ٹو ایس ایس آر کی بھی پروموشن ہوتی ہے جس میں منیمم ٹائم 5 ایئرس اور میکسیمم ٹائم 8 ایئرس یا ان 5 ایئر اور 8 ایئرس کے بٹوین ان کی پروموشن ہو جاتی ہے. یہ تھا رینجرز کا جو پروموشن کرائٹیریا ہے. اب میں آپ کو رینجرز کا سروس سٹرکچر سمجھاتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ رینجرز میں 25 سال سروس مینڈیٹری ہے. ہر بندے نے 25 سال سروس کرنا ہے, اس کے بعد اس نے ریٹائرمنٹ جانا ہے. 25 سال سے پہلے کوئی بندہ فل بینیفٹ کے ساتھ ریٹائرمنٹ نہیں جا سکتا ہے. اگر کسی بندے نے کمپلسری ریٹائرمنٹ جانا ہے تو وہ 20 ایئرس کے بعد جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بندہ اگر جس کا میڈیکل ایشو ہوا تو وہ 10 ایئرس اور 6 منتھ ہے میرے خیال سے, اس کے بعد وہ 10 سال اور 3 مہینے کے بعد وہ میڈیکل ریٹائرمنٹ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, میڈیکل بورڈ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ رینجرز میں آپ کو 25 سال سروس کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ نے 25 سال سروس کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں 60 سال تک میں نے سروس جاری رکھنا ہے تو آپ جاری رکھ سکتے ہیں. اور 25 سال کے بعد آپ اتھارٹی ہیں کہ آپ کا جب دل کرے آپ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں, 26 سال بعد یا 27 سال بعد. لیکن 25 سال سے پہلے آپ ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتے ہیں. یہ رینجرز کا جو سروس کرائٹیریا ہے. سب انسپیکٹر کا جو سیلری سلپ ہے وہ آلریڈی اسی چینل کے اوپر اپلوڈ ہے. آپ ویڈیوز میں جائیں اور پلے لسٹ میں جا کر رینجرز ٹیسٹ پریپریشن اور گائیڈ لائن میں جا کے ویڈیوز میں وزٹ کریں. آپ کو رینجرز سے ریلیٹڈ ٹیسٹ پیٹرن, سلیبس, جتنی بھی کسی بھی کینڈیڈیٹ کو جو انفارمیشن نیڈ ہے وہ وہاں پہ اپلوڈڈ ہے. آپ وہاں پہ وزٹ کریں. اس کے علاوہ اگر کسی کے کوئی کوشچنس ہیں, کوئی کیوریز ہیں, کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر دیں. میری پوری کوشش ہوگی کہ میں فوراً اس کا رپلائی کروں. اگر میں بیزی ہوا بھی تو میں بعد میں اس کا ضرور رپلائی کروں گا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.